یہ حسین کی سکینہ فرماتی کہ میں گئی بابا کے پیروں پہ سر، میں نے ہاتھ پکڑا، بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا ابا تیری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، آ کے سلا دیجئے۔ کہا میں نے اتنا کہا تھا، اتنے میں مقتل سے آواز آئی، بیٹی یہاں آ میں تجھے سلا دوں۔ کہتے بیٹی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، کسی لاش کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے باپ کا لاشا ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا میں اسی دیر پہ آئی، اسی جگہ پہ آئی، میں نے آ کے ساری لاشوں کو دیکھا، سب ایک جیسی لاشیں نظر آئیں۔ میں نے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا پھوپھی اسی لاش کے پاس اٹھے تھے، اسی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا آ بیٹی میری سینے سے لگ جا۔ کہا بیٹی پھر پیر سے کیوں لیٹی؟ کہا میرے باپ کے سینے پہ اتنے زخم تھے کہ سر رکھتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا، اگر میں سینے پہ سر رکھ دیتی میرے باپ کو تکلیف ہو جاتی، ایک پیر کے تلوے ایسے تھے جہاں پہ زخم نہیں تھا، اس لیے میں نے سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی آؤ تو صحیح، خیمے میں لے کے آئی ہے۔ کہا پھوپھی بات کیا ہے؟ کہا لو بیٹی 3 دن کی پیاس ہے، پانی پی لیجئے۔ اب میرے گھر حسین کے گھر کی تربیت دیکھیں، سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان پیاس تو آپ کو بھی لگی ہے، آپ کی بھی 3 دن کی پیاس ہے، یہ پانی آپ نے کیوں نہیں پیا؟ حضرت زینب کہتی ہے اے سکینہ جن گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سکینہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا تھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے نہیں پیتے ہیں۔ کہا بھی مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اسے پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑ لگائی، ٹوکر لگی، پانی گر جاتا ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ، سلام علی صبر اہل بیت محمد، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری جرت و ہمت کو سلام۔ ذکر سید اعظم دار حیدری علماء سنت۔ میرے امام اپنے خیمے کے اندر، ہر خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ آئی، کہنے لگی بابا کیا میں قرآن نہیں پڑھوں گی؟ میرے امام نے کہا بیٹی آؤ تمہیں ہم قرآن پڑھاتے۔ میں اس بچی کی بات کر رہا ہوں جس کی عمر میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 4.25 سال لکھا ہے، بعض نے 7 سال عمر لکھی ہے۔ اگر 7 سال بھی مان لو تو یہ وہ چھوٹی بچی تھی جو قافلے میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن اس کو بھی شوق ہوا قرآن پڑھنے کا، اس کو بھی شوق ہوا قرآن پڑھنے کا۔ انہوں نے قرآن کی پابندی کی، فجر تک قرآن پڑھا، فجر کی نماز ادا ہوئی، فجر کی نماز کے بعد پھر جب عمر ابن سعد کی جانب سے جنگ کا آغاز ہوا، یکے بعد دیگرے جانے جاتی رہیں، جب جانوں کی قربانیاں ہوتی رہیں، یاد رکھیے گا حسین کے ساتھ میں مصطفیٰ کے 9 صحابہ بھی آئے تھے۔ کتنے صحابہ بولیں؟ کتنے؟ 9 صحابہ۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ 9 صحابہ بھی مصطفیٰ کے تھے، لیکن ان کی محبتوں کو سلام۔ صحابہ اکرام نے اس وقت تک خاندان نبوت کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا جب تک اپنی جانوں کی قربانیاں پیش نہیں کرتی۔ جب جانثار جانے لٹا چکے پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی، پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی۔ ان میں بھی آپ دیکھیں کئی بار آئیں گی جماعتیں، ٹیمیں آئیں گی، کہنے لگیں حضرت علی کو ان سے اختلاف، حضرت عمر کو ان سے اختلاف، ابو بکر صدیق کو وہ نہیں مانتے، عمر کو وہ نہیں مانتے۔ آپ خود فیصلہ کریں۔ میرے علم کے مطابق میدان کربلا میں حضرت علی کے 6 بیٹے موجود تھے۔ کتنے؟ 6۔ زور سے کتنے؟ اور بولے کتنے؟ 6 بیٹے حضرت علی کے موجود تھے۔ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر ابن علی ہے، تیسرے بیٹے کا نام عثمان ابن علی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مجھے آپ سے نفرت ہے تو میں آپ کے بیٹے کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا؟ نہیں۔ آپ رکھو گے؟ نفرت اگر ہوتی ہے تو نام
نہیں رکھے جاتے. یہ نفرت کی تو وجہ ہے جو کسی کا نام یزید ہے تمہارے گاؤں میں کوئی یزید بولے ہے؟ سنا کہیں نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ نفرت ہی اتنی ہے لوگوں کو یزید سے. کوئی اپنے کتے کا نام بھی یزید رکھنا نہیں چاہتا. اور ہر گھر میں جھانک کے دیکھو, ہر گھر میں ایک حسین ضرور ملے گا. واہ 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 واہ. ہر گھر کے اندر ایک حسین ملے گا. ایک ایک گھر میں کئی حسین ملیں گے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت کا چراغ دل میں جل رہا ہے. سبحان اللہ. دل میں جل رہا. ان کے درمیان محبت تھی تبھی تو نام رکھے گئے, تبھی تو نام رکھے گئے. اور میں تو چیلنج کرتا ہوں رافضیوں کی ان ناجائز اولادوں کو کہ جو کہتے ہیں یہ آپس میں مختلف تھے, الگ تھے. تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو. جب علی کے نکاح کی باری آئی ہے تو رشتے کا مشورہ دینے والا عمر ہے, اور جس نے نکاح میں جہیز دیا ہے اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. جس نے نکاح کا خرچہ اٹھایا اس ذات کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. عظمت اہل بیت, عظمت صحابہ. واہ واہ واہ. کیا بات. ان میں تو اتنا پیار تھا, ان میں اتنا پیار ہے. اور یہ جس کی نہ اصل کا پتہ نہ نسل کا پتہ, یہ جھگڑے بتا رہا. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں شکر ہے میرے رب کا, شکر ہے میرے رب کا کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. بولے سبحان اللہ. سارے بریلویوں سے میری گزارش ہے, شکر رب کا کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا. اور میں نے پہلے ہی کہی کہ بریلویوں کا دامن نہ اہل بیت کی توہین سے داغدار ہے نہ حضور کے صحابہ کی توہین سے داغدار ہے. یکے بعد دیگر شہادتیں ہوتی رہی, یہاں تک کہ پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی, علی کے گھر کے شہزادوں کی باری آئی. اکبر, قاسم, عباس, و محمد یکے بعد دیگر شہید ہوتے رہے. پھر تاجدار شہادت, شہیدوں کا امام, میرا امام, امام علی مقام میدان کربلا گئے, اپنی بھی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور آپ نے پوچھا مالک بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آئی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. شہادت امام ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ جہاں سے بھائی کا صبر مکمل ہوتا ہے وہاں سے بہن کے صبر کا آغاز ہوتا ہے. یہ کربلا شریف بہت غور فرمائیے گا. یہ آج والی شام آئی, آج والی شام. انہیں کیا پتا جو میلوں کو آباد کرتے ہیں کہ نبی کے گھر پہ کیا گزری ہے, وہ کیا جانے جو آج کے دن کو بھی تماشے کا دن بنائے ہوئے ہیں. انہیں کیا پتا. جانتے ہو جب شام آئی شہادتیں ہو گئی, پھر اہل بیت اطہار کے خیمے لوٹے گئے. جب خیمے لوٹے گئے جو بچے کچھ خیمے تھے آگ لگائی گئی, لیکن تاریخ گواہ ہے خدا کی قسم خیمے جل رہے تھے لیکن سیدہ زینب کے سر کی چادر نہیں اتری تھی. چادر سیدہ زینب کے سر کی نہیں اتری تھی. یہاں تک مورخین نے لکھا ہے آدھا خیمہ جل چکا ہے, آدھے کا کپڑا پڑا ہے. ادھر حضرت زینب نے اپنے وجود کو اس کپڑے کے آڑ میں چھپا رکھا ہے کہ گھر جلے تو جل جائے لیکن اہل بیت کے گھر کی چادر سر سے نہیں سرکنی چاہتی. ذرا یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. پھر کیا کیا گیا؟ ان یزیدیوں نے کون سا ستم نہ کیا, بڑے ستم کیے گئے, لوٹا گیا خیموں کو. میرا حسین محتاج نہیں تھا, غریب نہیں تھا. جب کربلا شریف گئے تھے تو 42 اونٹوں پہ تو کربلا والوں کا سامان گیا تھا. 42 اونٹوں پہ رکھا گیا سامان تھا. وہ سارے خیمے لوٹ کر کے سامان لوٹا گیا. جانتے ہو جب شام ہوئی پھر ساری لاشوں کو میدان میں ڈال کر کے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہی شام غریباں جب لاشوں پر گھوڑے دوڑے, کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا سیدہ زینب نے پردہ چھوڑ کر کے لاشوں کی طرف دوڑ لگائی ہو.
کوئی نہیں بتا سکتا ام رباب نے پردہ چھوڑا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا شہربانوں نے شریعت کی حدیں توڑی۔ آج محرم کے نام پہ غنڈہ گردی، محرم کے نام پہ عیاشیاں بدماشیاں، مر کے پتا چلے گا حسینی قوم کا یزیدی قوم کا۔ کردار بدلو اپنے۔ او بھائی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے رہے، اہل بیت نے پردہ نہیں چھوڑا، نبی کے گھر کی بیٹیوں نے پردہ نہیں چھوڑا، لاشوں کی ہڈیاں توڑی گئی، حد ہو گئی۔ پھر بات وہ آ گئی کہ جب لاشیں ویران کر دی گئیں، پھر سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری لاشیں اکٹھا کی، ایک جگہ رکھی لا کر کے، ایک جگہ۔ کتنا مشکل کام تھا، اور پھر اس کے بعد ان لاشوں پہ پہرا دینا، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ پہرا دینے کے لیے علی کی بیٹی بیٹھی، اور جب پہرے کی باری آئی بیٹھی ہے، لاشیں کچھ بکھری ہیں کچھ اکٹھا ہیں، آپ بیٹھی ہیں، سر پہ چادر تطہیر ہے، ہاتھ میں آج تلوار نہیں ہے، غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر کا ٹکڑا تھا، اور لے کر کے وہاں بیٹھی جہاں لاشیں تھی، اور اس نیت سے بیٹھی کہ اب تک حد ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کون ہے جو اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ یہ سوچ کے آپ پہرے دار بن کے بیٹھی۔ رات کے 2 حصے گزر گئے، جب رات کے 2 حصے گزرے تو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، جب آنے کی آہٹ محسوس ہوئی سیدہ زینب نے چادر سنبھالی اور اپنا خنجر کا ٹکڑا سنبھالا۔ ارادہ یہ تھا اگر کوئی دشمن آئے گا تو علی کی بیٹی علی کے جلوے دکھائے گی، اور اگر کوئی ہوگا اجنبی تو پھر جانے دیا جائے گا۔ جب آنے کی آہٹ محسوس ہوئی سیدہ زینب ٹھہر گئی، کہتی ہے کون؟ ٹھہر جا بھائی، لیکن سوار جو آ رہا تھا وہ رکا نہیں، وہ چلتے چلتے سیدہ زینب کے قریب آیا۔ غریب الوطنی ہے، پردیس ہے، تنہائی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، چاروں طرف سے دشمنی ہے، تاریکی ہے، ایک وحشت ہے۔ جب وہ قریب آیا اس نے آنے والے نے کہا بیٹی تو کون ہے؟ جیسی لفظ بیٹی کہا نا تو سیدہ زینب کے ہچکی بند گئی، فرمانے لگی کون ہے یہ اجنبی جو ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رکھا گیا؟ یہاں تو کوئی ہمیں پانی پلانے والا نہیں، آنے والے تو ہے کون؟ فرمانے لگے بیٹی تو بتا تو کون ہے؟ آپ کہتی ہیں مجھے زینب کہا جاتا ہے، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، علی کی شہزادی ہوں۔ کہا کیسے بیٹی ہو؟ کہا اپنوں کے جنازوں پہ پہرے دے رہی ہوں۔ کہا بیٹی یہ جنازے کس کے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا تھا آنے والے یہ جو سامنے جنازہ پڑا ہے یہ راکب دوش پیمبر کا جنازہ ہے۔ کہا یہ جو 18 سالہ جوانہ ہے جنازہ ہے یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اکبر کا جنازہ ہے۔ کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ جمع کے اصغر کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا سنا ہے آنے والے نے کہا بیٹی اللہ تمہارا حافظ ہے، یہ کہہ کے جب آنے والا جانے لگا پڑھ کر کے سیدہ زینب نے سواری کو روکا، کہا بعد میں جا، پہلے بتا تو ہے کون؟ یہاں کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہے، تو نے بیٹی کہہ کے آواز دی ہے۔ آنے والے نے کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا نانا محمد الرسول اللہ۔ مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم نوجوان کمیٹی سرزمین منصور پر حضرت علامہ مفتی حماد رسائی قبلہ وہ بھائی فرمانے لگے میں تمہارا نانا ہوں۔ سیدہ زینب مطمئن رہی۔ پھر خیال آیا کہ حسین نے کہا تھا کہ میری سکینہ میرے بغیر سو نہیں پاتی ہے، دیکھوں تو صحیح سکینہ کا حال کیا ہے۔ پھر خیال آیا اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلی گئی تو پتہ نہیں جنازوں کا کیا کریں یہ لوگ۔ اسی شش و پنج میں رات کے 3 حصے گزر گئے، پھر ایک سایہ نظر آیا، آپ پھر سنبھل کے بیٹھی، اور وہ سایہ کسی مرد کا نہیں ایک عورت کا سایہ تھا۔ قریب آئی،
اس نے آ کر کے پانی کا پیالہ پیش کیا، سیدہ پانی پی لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے، لے جاؤ، ہمیں نہیں پینا ہے پانی۔ خاتون نے کہا مجھے حر کی بیوی کہا جاتا ہے، میرے شوہر نے گردن کٹا کر کے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، مہربانی کریں مجھ سے پانی قبول کر لیں۔ جب اتنی بات کہی سیدہ زینب نے کہا سنو، جن کے 18 سال کے شہزادے پیاسے چلے گئے ہوں انہیں پانی کیسے اچھا لگے گا، جاؤ لے جاؤ یہ پانی۔ لیکن وہ خاتون جانتی تھی سید کو اگر خاتون جنت کا واسطہ دو تو وہ کبھی ٹالا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا آپ کی امی کا واسطہ یہ پانی قبول فرما لیں۔ آپ نے پانی لیا، اٹھیں، خیال آیا میری سکینہ سب سے زیادہ پیاسی ہے، سکینہ سب سے زیادہ پیاسی ہے، یہ سوچ کر کے آپ خیمے میں آئیں۔ جب خیمے میں آ کے دیکھا تو حضرت سکینہ نہیں تھی۔ آواز دی سکینہ سکینہ، پتہ نہیں چلا۔ پھر خیمے سے باہر نکلی، خیال آیا کہیں یزیدیوں نے بچی کو اٹھا تو نہیں لیا، کہیں ستم کر کے قتل تو نہیں کر دیا، یہ یزیدی ہیں، ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی سوائے بھلائی کی امید کی۔ یہ سوچ کر کے بے قرار ہو کے پلٹی، باہر آواز دی سکینہ، تو جہاں مقتل میں لاشیں پڑے تھے وہاں سے ہلکی سی آواز آئی پھوپھی یہاں آؤ، میں یہاں ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں جا کے دیکھا تو جہاں میرے حسین کا لاشا تھا وہاں سیدہ سکینہ نے پیروں پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، پیروں پہ سر رکھ کے۔ باپ بیٹی کا رشتہ الگ ہوتا ہے، آپ بھی پردیس جاتے ہو، خدا کی قسم بیٹیاں اگر چھوٹی ہوتی ہیں اس وقت تک نہیں سوتی ہیں جب تک باپ کے سینے پہ سر رکھنے جگہ نہ مل جائے۔ یہ حسین کی سکینہ فرماتی کہ میں گئی بابا کے پیروں پہ سر، میں نے ہاتھ پکڑا، بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا ابا تیری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، آ کے سلا دیجئے۔ کہا میں نے اتنا کہا تھا، اتنے میں مقتل سے آواز آئی بیٹی یہاں آ میں تجھے سلا دوں۔ کہتی بیٹی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، کسی لاش کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے باپ کا لاشا ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا میں اسی دیر پہ آئی، اسی جگہ پہ آئی، میں نے آ کے ساری لاشوں کو دیکھا، سب ایک جیسی لاشیں نظر آئیں۔ میں نے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا پھوپھی اسی لاش کے پاس اٹھے تھے، اسی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا آ بیٹی میری سینے سے لگ جا۔ کہا بیٹی پھر پیر سے کیوں لیٹی؟ کہا میرے باپ کے سینے پہ اتنے زخم تھے کہ سر رکھتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا، اگر میں سینے پہ سر رکھ دیتی میرے باپ کو تکلیف ہو جاتی، ایک پیر کے تلوے ایسے تھے جہاں پہ زخم نہیں تھا، اس لیے میں نے سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی آؤ تو صحیح، خیمے میں لے کے آئی ہے۔ کہا پھوپھی بات کیا ہے؟ کہا لو بیٹی 3 دن کی پیاس ہے، پانی پی لیجئے۔ اب میرے گھر حسین کے گھر کی تربیت دیکھیں۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان پیاس تو آپ کو بھی لگی ہے، آپ کی بھی 3 دن کی پیاس ہے، یہ پانی آپ نے کیوں نہیں پیا؟ حضرت زینب کہتی ہے اے سکینہ جن گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سکینہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا تھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے نہیں پیتے ہیں۔ کہا بھی مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اسے پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑ لگائی، ٹھوکر لگی، پانی گر جاتا ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ، سلام علی صبر اہل بیت محمد، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری جرت و ہمت کو سلام۔ ذکر شہید اعظم خدا کی قسم یہ ان کے گھر کے بچوں کا صبر ہے، بچوں کا صبر ہے۔ اگر اپنا صبر دیکھنا ہو ایک بار افطاری میں دن بڑا ہونے لگے مسجد میں افطاری منہ چھٹ لگا دو، بچے بھی بیٹھا دو بڑے بھی بیٹھا دو، پھر دیکھو مٹھی بھر کے کون کھاتا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ان کی تربیت۔ 3 دن کے پیاسے لیکن پھر بھی اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال ہے۔